پہاڑوں پہ بیٹھ کے اپنے آپ کو مسنگ پرسن قرار دینا، یہ کون سی بہادری ہے؟ ہم ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کا احترام کرنے والے لوگ ہیں۔ ہمارے لیے کوئی بھی دشمن کی عورت بھی ہمارے ہاں آ جائے تو ہم اس کے سر پر چادر دیتے ہیں۔ لیکن میرا سوال ہے کہ اگر بات مسنگ پرسن کی ہے تو اس میں کشمیر کہاں سے آ گیا ہے؟ یہ میرا سوال ہے کہ اگر بات مسنگ پرسن کی ہے، بات بلوچستان کی ہے، تو اس میں کشمیر کہاں سے لے آئے ہو؟ آپ تو یہاں بیٹھ کر بات کر رہے ہیں کہ کشمیریوں پاکستان سے دور ہو جاؤ، تو یہ کس کا ایجنڈا ہے؟ یہ کس کی خواہش ہے؟ کون یہ چاہتا ہے کہ پاکستان کے ساتھ کشمیر کا الحاق نہ ہو؟ کون یہ چاہتا ہے کہ کشمیریوں کو ان کا حق نہ ملے؟ میں نے تو ایک بار نہیں سنا کہ کہا گیا ہو کہ کشمیریوں کو بھی ان کا حق دے دیا جائے۔ حکومت پاکستان، ریاست پاکستان ہر ایک پاکستانی کی محافظ ہے۔ میرا فوج کا جوان ہو، سلامتی کے اداروں کے جوان ہوں، میری قوم کے لوگ ہوں، یہ اپنا خون دے کے اس وطن کو مضبوط کر رہے ہیں، اور یہ کوئی احسان نہیں ہے وطن پر۔ ہاں، یہ شہداء کے لواحقین جو ہیں، ہم پوری قوم اپنے شہداء کی مقروض ہے۔ ہم سارے ان کے مقروض ہیں جنہوں نے اپنے بچے نہیں دیکھے، جنہوں نے اپنی بہنیں، بیٹیاں، اپنی ماں کو روتا ہوا چھوڑ کر اپنے وطن کے لیے جان دے دی۔ لیکن میں ان ماؤں کو بھی سلام کرنا چاہتا ہوں، ان بیٹوں کو بھی سلام کرنا چاہتا ہوں، ان بیٹیوں کو بھی سلام کرنا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے لاشیں اٹھا کر پاکستان زندہ باد کہا ہے، کبھی پاکستان مرد آباد نہیں کہا۔ میرا سوال ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ بلوچستان کو حق ملنا چاہیے، تو وہ لوگ جو آج اس دھرنے کے اوپر سیاست کر رہے ہیں، وہ تو ان میں سے تو بہت سارے ابھی پچھلی حکومت میں بھی تھے، انہوں نے کیوں بلوچستان کو حق نہیں دلوایا؟ میری سیاسی لڑائی اپنی جگہ ہوتی رہے گی، لیکن میرا ملک، میری قوم، اس کی اساس، اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ میں نے وزیر اعظم صاحب سے بھی گزارش کی ہے، اور ان کی ہدایات اور ان کے ساتھ بات چیت کے بعد میں یہاں آیا ہوں، اور ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ حکومت پاکستان کی بھی ذمہ داری ہے، لیکن پاکستان کی عوام آپ کی مقروض ہے، اپنے شہداء کی مقروض ہے، اپنے غازیوں کی مقروض ہے۔ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم آپ کے شانہ بشانہ ہیں۔ بلوچستان کی حکومت، وفاق کی حکومت، میں سمجھتا ہوں یہ میری پاکستان علماء کونسل کے چیئرمین ہونے کی حیثیت سے رائے ہے کہ ان شہداء کے لواحقین کے ساتھ جو مذاکراتی عمل ہے اس کو بہتر سے بہتر انداز میں کیا جائے، اور یہ بھی خیال رکھا جائے کہ شہداء کے قاتلوں کو، اگر آپ جو آپ کے وطن پہ قربان ہوئے، ان قاتلوں کو ہیرو بنانے والوں کو بھی، کچھ لوگ یہ بھی ہیں، جب لال مسجد نہیں ہوئی تھی تو ان کا مطالبہ ہوتا تھا کہ جلدی کرو، پاکستان خطرے میں آ گیا، اور جب لال مسجد ہو گئی تو پھر وہ ماتم کرنا شروع ہو گئے۔ میں یہ جو مسنگ پرسن کے نام پر یہاں دھرنا ہے، ان کے ذمہ داروں سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ایسے لوگوں سے دور رہیں۔ آپ کے جائز مسائل حکومت حل کرنا چاہتی ہے، اسی لیے حکومت کی ایک موجودہ نگران حکومت کی جو طاقتور ترین ٹیم تھی، فواد صاحب کی قیادت میں، وہ آپ کے پاس آئی ہے، آپ سے بات چیت کی ہے۔ لیکن ان لوگوں سے بھی ہوشیار رہیں جو ایک طرف کہتے ہیں
کہ آپ کے ساتھ ہیں اور دوسری طرف کہتے ہیں کہ ان کو اٹھاتے کیوں نہیں ہو. ایسے لوگوں سے بھی ہوشیار آپ کو رہنا چاہیے. اپنے اور بیگانے میں پہچان کرنی چاہیے. اور آخری بات، نہ ہم پاکستان میں کسی کو یہ حق دیں گے کہ وہ پاکستان مرد آباد کہے یا کشمیر کی جدوجہد کے خلاف کوئی آواز بلند کرے. آپ مجھے بتائیے، جو بات نریندر مودی کہے، جو بات RSS کے دہشت گرد کہے، اگر آپ اسلام آباد میں بیٹھ کے وہی بات کریں گے تو پھر ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ یہ ڈانڈے کہاں سے ہل رہے ہیں. تو اگر وہ 70-75 سالوں میں کشمیر کی جدوجہد آزادی کو کمزور نہیں کر سکے تو آپ کے بھی ان پیغامات سے وہ جدوجہد آزادی کمزور نہیں ہوگی.